اور یہ بیوی والا تعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا ہے. یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ آیت ان کے نکاح پر مولوی نے پڑھ کے سنائی تھی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا. بات مزید وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں چھوڑا تو جنت کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کا گھر تھی. جنت آدم علیہ السلام کا پہلا گھر تھی. اس گھر میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ٹھہرا دیا. ٹھہرانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے گھر میں رہنے والی عطا کی. تو وہ جو گھر میں رہنے والی تھی وہ کیا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی گھر والی ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تو آغاز میں انسان کو جو سب سے پہلی سہولت دی وہ تھی اس کی بیوی، اور سب سے پہلے جو اہل بیت میں شامل ہوئی وہ تھی اس کی بیوی. یہ پہلے انسان سے اللہ رب العالمین کا اصول چلا آ رہا ہے. اور آج تک جن قوموں نے اپنے نسب کو، اپنے سلسلہ نسب کو محفوظ رکھا ہے، آج بھی وہ اپنی بیوی کو اپنے اہل بیت میں شمار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو ڈرو، تم اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اس جان سے اللہ نے پھر اس کی بیوی پیدا کی. پھر اس میاں بیوی سے اللہ نے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا. مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کیں. اور پھر آخر پہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. کس بات میں ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے نعتوں اور رشتوں کے حوالے سے تم سے سوال کرے گا. تمہارے نعتوں رشتوں کے حوالے سے تم سے سوال کرے گا. اور انسان کا جو اللہ نے سب سے پہلا ناطہ بتایا ہے قرآن میں وہ ہے انسان کی بیوی.